الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب مختصر المعانی لکھنے کا یہ پس منظر بیان کر رہے تھے، اور یہاں بیان فرما رہے تھے کہ کیسے جو ہے جھڑکا جا سکتا ہے نہروں سے سائلین کو۔ اس جیسی چیزوں کے لیے تو کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں ثم ما زادتهم مدافعتی الا شغفا وغراما وزمعا فی حواجر الطلب۔ مدافعت میرا انکار، صحیح ہے۔ ثم ما زادتهم مدافعتی، پھر میرے برابر انکار نے، میرے انکار نے ان میں اضافہ نہیں کیا۔ ما زادتهم، ان میں اضافہ نہیں کیا میرے انکار نے، الا شغفا، شغف منے عشق محبت، پھر میرے انکار نے ان کیا کیا، اضافہ ہی کیا ان کے محبت میں، وغرامن، اور غرام منے پیاس، وزمان، زمان مانے بھی پیاسی ہے، فی حواجر الطلب، حواجر الطلب مانے کہتے ہیں کڑی دوپہر، طلب کی دوپہر میں، یعنی جتنی کڑی دوپہر ہو تو وہاں زیادہ پیاس لگتی ہے، ایسے ہی یہ بھی اتنے زیادہ پیاسے تھے اس کو کرانے کے لیے کہ اس کو کر دیا جائے۔ وامن، وامن ہوتا ہے سخت پیاس، مراد جو ہے شدت حرارت، اور وامن پیاس کی بھی حرارت۔ تو اب کہیں گے ثم ما زادت مدافعتی الا شغفا، پھر میرے انکار نے ان کے عشق، ان کی پیاس اور سخت کڑی دھوپ میں ان کی پیاس کی حرارت میں اضافہ ہی کیا۔ حواجر مانے طلب کی، اس کا پورے کا معنی یوں کرتے ہیں حواجر طلب، طلب کی کڑی طلب، یعنی مراد یہ طلب کی دوپہر۔ تو ثم ما زادت مدافعتی، پھر میرے انکار نے ان میں اضافہ ہی نہیں کیا مگر کس چیز کا، شغفاً محبت کا، وغراماً پیاس کا، وزمعاً یہ بھی اسی مترادف معنی میں ہے، فی حواجر طلب طلب کی شدت میں، وعواماً اور پیاس کی حرارت میں، یا اس کو کہیں گے کہ پھر میرے انکار نے ان میں اضافہ ہی کیا محبت کا اور پیاس کا اور طلب کی محبت کا میں، کڑی دوپہر میں، وعماون اور سخت پیاس کا، پیاس کی حرارت کا، پیاس کی حرارت کا ہی اضافہ کیا۔ فانتصبت لشرح الکتاب علی وقف مقترحہم ثانیاً، یعنی بغیر غور و فکر کے کسی چیز کو طلب کرنا یا ان کی طلب کی موافقت کرتے ہوئے۔ فانتصبت، تو میں کھڑا ہو گیا یعنی تیار ہو گیا، کس کے لیے، لشرح الکتاب، تو میں تیار ہو گیا کتاب کی شرح کرنے کے لیے ان کی طلب کی موافقت کرتے ہوئے، ثانیاً دوسری مرتبہ میں ان کی طلب کا اتفاق کرتے ہوئے، ان کی طلب کی موافقت کرتے ہوئے میں کتاب کی شرح کرنے کے لیے دوسری مرتبہ تیار ہو گیا۔ ولعنان العنایتی نحو اختصار الاول ثانیاً، حالانکہ میں توجہ کی لگام اور باغ ڈور، عنان مانے توجہ کی لگام، اور اس کو میں نحو اختصار الاول ثانیاً، یعنی دوسری مرتبہ میں اول کے اختصار کی طرف پھیر چکا تھا، اول کے اختصار کی طرف میں پھیر چکا تھا کہ میں اس کو مختصر کروں گا، لیکن یہ کہ ایسا نہیں کروں گا کہ میں اس کی شرح کر دوں گا، یعنی مطول کو میں یہ کر کے مطول کو اور کم کر دوں گا، تو
تو اب کہیں گے کہ میں دوسری مرتبہ تیار ہو گیا کتاب کی شرح کرنے کے لیے، ان کی موافقت، ان کی طلب کی موافقت کرتے ہوئے دوسری مرتبہ، حالانکہ میں توجہ کی لگام جو ہے دوسری مرتبہ اول کے اختصار کی طرف پھیر چکا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے اختصار المطول اور نحو اختصار الاول، اس سے مراد جو ہے مطول کو مختصر کرنا ہے، یعنی مطول کو مختصر کرنے کے لیے کر چکا تھا میں، اور ثانی سے مراد دوسری مرتبہ میں صارفاً انتصبت، میں تیار ہو گیا کس چیز کے لیے؟ انتصاباً ثانیاً یا شرحاً ثانیاً، تو میں دوسری مرتبہ شرح کرنے کے لیے تیار ہو گیا جبکہ میں توجہ کی لگام پھیر چکا تھا اول کی طرف۔ ما جمود القریحتی، ایسا عالم تھا جبکہ جو ہے طبیعتیں جم چکی تھی، جب طبیعتوں کے بجھ جانے کے باوجود، طبیعتوں کے سرد ہو جانے کے باوجود، بے سر البلیات، سرد معنی کیا ہوتا ہے؟ سخت سردیاں، اور بلیات معنی غم و رنج و غم، سخت رنج و غم کی سردی، سخت رنج و گرمی کی سبب سے طبیعتیں بالکل سرد ہو چکی تھیں۔ وخمود الفتنہ، بے سر النقبات، اور رنج و مصیبتوں، سرسر معنی سخت ہواؤں، اور مصیبتوں کی سخت ہواؤں کے سبب، وخمود الفتنہ، اور طبیعتیں کیا ہو چکی تھیں؟ سرد ہو چکی تھیں۔ وخمود الفتنہ، بے سر النقبات، اور مصیبتوں کی سخت ہواؤں کے سبب، مصیبتوں کی سخت ہواؤں کے سبب سے طبیعتیں سرد ہو چکی تھیں۔ وترام البلدان بھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے شہروں سے، والاقطار، اور اپنے علاقوں سے دور ہو چکا تھا، یعنی شہروں سے پھینکے جانے کے سبب سے، شہروں سے مراد کیا ہے؟ عدم استقرار، شہروں میں عدم استقرار نہیں تھا، میں کبھی یہاں رہ رہا تھا، کبھی وہاں رہ رہا تھا۔ وترام البلدان بھی والاقطار، شہروں اور علاقوں سے دور رہنے کے سبب سے، شہروں اور علاقوں سے۔ ونبو الاوطان انی والاوتار، اور وطنوں اور اپنے ٹھکانوں سے، اپنے مقامات اپنے سے دور رہنے کے سبب سے۔ اس کو پورے ایک ساتھ ہی جوڑیں گے اپنے، کہ طبیعتوں کے سرد ہونے، طبیعتوں کے جم جانے، سخت سردیوں کے سبب سے، اور مصیبتوں، رنج و مصیبت کی سخت ہواؤں کے سبب سے طبیعتوں کے جم جانے، اور میرے شہروں اور علاقوں سے دور ہو جانے، اور وطن اور علاقوں سے جو ہے دور چلے جانے کے سبب سے طبیعتیں جم چکی تھیں۔ حتیٰ تفقت اجوب کل اغبر قاتم الارجا، تفقت اجوبو میں نے ہوتا ہے، اجوبو میں نے طے کرنے لگا، یہاں تک کہ میں طے کرنے لگا کل اغبر، ہر گرد و غبار کو میں طے کرنے لگا۔ قاتم میں نے تاریخ، ارجا میں نے علاقے، یہاں تک کہ میں ہر گرد و غبار اور تاریخ علاقوں کو بھی طے کر رہا تھا۔ تفریقہ یہ اس میں سے لگا، باب افعال مقاربہ میں سے، حتیٰ تفقت اجوب کل اغبر قاتم الارجا، یہاں تک کہ میں طے کرنے لگا ہر گرد و غبار کو بھی طے کرنے لگا، یعنی اس میں بھی چلنے لگا، وقاتم الارجا، اور تاریک علاقوں کو بھی، وأحرر كل سطر منه في شطر من الغبرہ، فی شطر من الغبرہ، اس کو کہیں گے زمین کے ایک حصے میں، اور میں اس کی ہر تحریر کو، اسی جو ہے مختصر کی، اس مختصر کی ہر سطر کو میں زمین کے کسی نہ کسی حصے میں تحریر کر رہا تھا، زمین کے کسی نہ کسی حصے میں میں اس کی مختصر کے ہر سطر کو تحریر کر رہا تھا، اور میرا حال ایسا ہو گیا جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ فَيَوْمًا بِالْحُزْوَى وَيَوْمًا بِالْعُقَيْقِ وَيَوْمًا بِالْعُزَيْبِ وَيَوْمًا بِالْخُلَيْصَةِ، یعنی اس کا میرا حال یہ ہو گیا اس شاعر کی طرح کہ کبھی وہ حزوہ میں ہوتا ہے، اور کسی دن وہ عقیق میں ہوتا ہے، اور کسی دن وہ عزیب میں ہوتا ہے، اور کسی دن وہ خلیصہ میں ہوتا ہے۔ ایسی میرا حال تھا کہ کبھی میں کسی زمین کے کسی حصے میں ہوں
تو کبھی میں کسی دوسری جگہ ہوں اور وہاں پر میں کوئی لائن تحریر کر رہا ہوں، ایسی اس شاعر کی طرح۔ تو اب پھر ان کی بار بار ان کے اصرار نے، ان کی میرے انکار نے مگر ان کی شوق، محبت اور طلب کی کڑی دھوپ میں سخت پیاس اور حرارت کا ہی شوق پیدا کیا۔ تو میں دوسری مرتبہ ان کی طبیعتوں کی موافقت کرتے ہوئے جو ہے کتاب کی شرح کرنے کے لیے تیار ہو چکا، حالانکہ میں دوسری مرتبہ جو ہے توجہ کی لگام اول کی طرف پھیر چکا تھا۔ ایسے عالم میں جبکہ جو ہے طبیعتیں جو ہیں سخت سردیوں کے سبب سے، غم و رنج و غم کی سخت سردیوں کے سبب سے طبیعتیں جم جانے اور رنج و غم کی سخت ہواؤں کے سبب سے طبیعتیں فہم و فراست کے سرد ہو جانے، شہروں و ترامل بلدان بھی والاختار شہروں اور علاقوں سے دور ہو جانے کے سبب سے، اور وطن اور اپنے ٹھکانوں سے دور رہنے کے سبب سے میری طبیعتیں جم چکی تھیں، یہاں تک کہ میں ہر گرد و غبار والے علاقے کو طے کرتا اور ہر تاریخی علاقوں کو میں طے کرنے لگا، اور میں ہر اس کی سطر کو زمین کے کسی نہ کسی حصے میں تحریر کر رہا تھا۔ تو کبھی کسی دن حزوہ میں ہوتا، ایسے تو کہ کبھی کسی دن وہ حزوہ میں ہے، اور کبھی کسی دن وہ عقیق میں ہے، اور کسی دن وہ عزیب میں ہے، اور کسی دن وہ خلیصہ میں ہے۔ کہتے ہیں ولما وفقت بعون اللہ تعالی للاتمام، اور جب مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو تمام کرنے کی توفیق مل گئی، کہ اس کی مختصر المعانی کو، اور جب مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو تمام کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، وقوّضت لقیام الاختتام بعد ما کشفت عن وجوہ خرائد اللثام۔ خرائد اللثام کا ترجمہ بتائیں۔ خرائد معنی بولتے ہیں حسین و جمیل عورت، لیکن یہاں جو ہم ترجمہ کریں گے اس کا دل ربا چہرے، ان کے دل ربا چہروں سے۔ تو اب کہیں گے کہ وہ اب جب پوری کتاب تیار ہو گئی، چونکہ کتاب جب تیار ہو رہی تھی تو چھپی ہوئی تھی، اب اس کو ہم نے اجاگر کر دیا۔ تو جب جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تمامیت کی توفیق مل گئی، تو اب ہم نے کیا کیا، وقوّضت خیام الاختتام، تو میں نے اختتام کے خیموں کو توڑ دیا، اختتام کے خیموں کو توڑ دیا، بعد ما کشفت عن وجوہ خرائد اللثام، بعد اس کے کہ اس کے دل ربا چہروں سے، کیا ہے، پردے کو اٹھانے کے بعد، بعد ما کشفت عن وجوہ خرائد اللثام، لثام کا معنی کریں گے یہ لثام معنی ہوتا ہے پردہ، پردہ نقاب، اور خرائد معنی ہوتا ہے حسین عورت، لیکن یہاں مراد جو ہے مضامین، کیا ہیں، مضامین۔ عورت جیسے پردے میں چھپی رہتی ہے، ایسے ہی اس کے مضامین جب تک میں لکھ رہا تھا تب تو چھپے ہوئے تھے، اور جب اس کے تیار ہو گئے تو میں نے کیا کر دیا، ہٹا دیا۔ تو ایک دم لوگوں کا شوق بڑھتا ہے جب پردہ ہٹتا ہے، ایسے ہی اس کا شوق بڑھا اس کی طرف۔ وقوّضت خیام الاختتام، اور میں نے اختتام کے خیموں کو کیا ہے، توڑ دیا، بعد ما کشفت عن بعد، یا اس کو کہیں بعد ما کشف عن وجوہ الخرائد اللثام، بعد اس کے کہ اس کے دلربا چہروں سے کیا ہے، پردہ کھل گیا، یا میں نے کھول دیا اس کے دلربا چہروں سے، یا پردے کو ہٹا دیا۔ اور اگر خرائد سے مراد اس کے مضامین اور مفاہیم کے راستوں سے میں نے اپنے پردوں کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد وَوَضَعْتُ فَرَائِدَهُ وَكُنُوزَ فَرَائِدِهِ، اور کنوز معنی ہوتا ہے خزانے، اور فرائض معنی ہوتا ہے یکتائے روزگار۔ کنوز معنی خرائض، فرائض معنی یکتائے روزگار۔ اور میں نے اس کو مراد بولیں گے، فرائض معنی ہوتا ہے قیمتی موتی، یہاں پر معنی لیں گے قیمتی موتی۔ اور میں نے اس کے انوکھے قیمتی موتیوں کو رکھا کس پر، علی طرف السمام، سمام ایک طرح کی گھاس ہوتی ہے، ایک نرم گھاس، تو بہت میں نے اجاگر کر کے اس کو رکھا، جیسے کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اس پر سمام گھاس پر رکھ دیتے ہیں، نرم و نازک۔ تو میں نے اس کے جو ہے انوکھے موتیوں کو
یکتائے روزگار موتیوں کو کہاں پر رکھا؟ ایک سمام نامی گھاس کے کنارے پر رکھا۔ اس سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے کہ میں نے لوگوں کے سامنے لا کر کے اس کو پیش کیا۔ یہ سب ہیں تو اس کے استعارات، لیکن اس سے انہوں نے اپنی کتاب کو حسن پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں لائیں۔ یہ کسی چیز کو عورتوں کے لیے حسن و جمال کے لیے چیزیں استعمال کرنا یا پردے کو، تو میں نے جو ہے بعد ما کشفت عن وجوہ، بعد میں نے کہ اس کے جو ہے دل ربا چہروں سے جو ہے پردوں کو اٹھا دیا، اور میں نے اس کے انوکھے قیمتی موتیوں کو جو ہے سمام نامی گھاس کے کنارے پر رکھ دیا۔ فجاء بحمد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی حمد سے یہ تیار ہو کر آ گئی، اللہ تعالیٰ کی حمد سے تیار ہو کر ایسی آئی، کیسے؟ جیسے کہ یروق النواظر، جس سے جو ہے آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ نگاہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یروق مانے نگاہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ویجلو صد الاذہان، اور یہ کیا کرتی ہے؟ ذہنوں کی آلودگیوں کو کیا کرتی ہے؟ صاف و شفاف کرتی ہے۔ ہے نہیں، یہی ہے، چلیں سن لیں۔ ویجلو صد الاذہان، آگے نیچے میں لکھا ہوا ہے ویجلو صد الاذہان، اور یہ کیا کرتی ہے؟ ذہنوں کی آلودگیوں کو درست کرتی ہے، نیچے میں ہوگا، ہے نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے تیار ہو کر آ گئی، جو ایسے تیار ہو کر آئی جو کہ نگاہوں کو ٹھنڈا کرتی ہے اور ذہنوں کی آلودگیوں کو صاف و شفاف کرتی ہے۔ وَيُرْحِفُ الْبَصَائِرَ، اور یا اس کو ہم فاعل بنائیں گے تو جس سے کیا ہے؟ ہوا، نگاہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ وَيَجْلُو صَدُ الْأَذْهَانِ، اور ذہنوں کی آلودگیاں صاف و شفاف ہوتی ہیں۔ وَيُرْحِفُ الْبَصَائِرَ، اور بصائر مانے عقلیں تیز ہوتی ہیں، عقلیں تیز ہوتی ہیں۔ وَيُضِيءُ الْأَلْبَابُ أَرْبَابِ الْبَيَانِ، اور اہل علم، ارباب فہم و فراست، ارباب فہم و فراست کی عقلیں کیا ہوتی ہیں؟ روشن ہوتی ہیں۔ اضاء یضیء مانے روشن ہونا۔ وَيُضِيءُ الْبَابُ أَرْبَابِ الْبَيَانِ، اور ارباب علم یعنی ارباب مانے ہوتا اصل والے، تو علم بیان سیکھنے والوں کی عقلیں کیا ہوتی ہیں؟ اس سے روشن ہوتی ہے۔ وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالْهِدَایَةُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور ہدایت ہے۔ وَعَلَيْهِ التَّوَكُّلُ فِي الْبِدَایَةِ وَالنِّهَایَةِ، اور ابتدا اور انتہا میں اسی پر ہی بھروسہ ہے۔ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَکِیلُ، اور وہ مجھے کافی ہے اور کیا ہی اچھا نگہبان ہے۔ وہ اگلے صفحے پہ دیکھ، ہاں یہ تو زائد ہے، وہاں پر دیکھ لیں، وہاں لکھا ہوا اگلے صفحے میں۔ فجاء بحمد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی حمد سے تیار ہو کر آئی کہ جو کہ نگاہوں کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ وَيَجْلُو صَدُ الْأَذْهَانِ، اور ذہنوں کی آلودگیوں کو درست کرتی ہے۔ وَيُرْحِفُ الْبَصَائِرَ، اور نگاہیں کیا ہوتی ہیں؟ اس سے تیز ہوتی ہیں۔ وَيُضِيءُ الْأَلْبَابُ أَرْبَابِ الْبَيَانِ، اور علم بیان سیکھنے والے عربوں کی عقلیں کیا ہوتی ہیں؟ اس سے روشن ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور ہدایت ہے، اور اسی پر ابتدا اور انتہا میں بھروسہ ہے، اور وہ مجھے کافی اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، نگہبان۔ وہ بیچ والا اس نے یہ چھوڑ دے سر، وہ ایک کتاب بادشاہ کی بہت زیادہ تعریف ہے اس میں، اور ملک جان ہیں، ان کی تعریف کی ہے۔ چلے یہ ہو گیا، اب اس کے بعد سے جو ہے یہ مقدمے کے بعد سے اب کیا شروع ہوگا؟ کل سے خطبہ شروع ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔